الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا ورحیمنا وکریمنا ومعیننا ومغیثنا ومأوانا وملجانا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پکے سارے چلا دو باہر چلانا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے یہ بابرکت ساعتیں ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائی. آج 16 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری سبت مصطفیٰ سید الاسقیاء خلیفہ راشد، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ خاتم خلافت راشدہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت ہے. سامعین مکرم، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات گرامی ہے جس نے اس کائنات میں آقا علیہ السلام کی نسل پاک کا آغاز کیا. جو آقا علیہ السلام کے وہ نواسے ہیں
جو اپنی ولادت کے ساتھ مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے گھر میں انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بن کے آئے اور دشمنان رسول کے لیے ان شانئک هو الابتر کی تفسیر بن کے آئے۔ اگر آپ یوں کہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کیونکہ سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے چلی اور سیدہ کونین کے گھر مبارک میں سب سے پہلی ولادت امام حسن پاک کی ہوئی۔ میں صرف دو جملے عرض کروں گا، اگر یوں کہیں تو بھی مناسب ہوگا کہ مسند رسالت معاب کے پہلے سجادہ نشین کا نام امام حسن ہے۔ مسند رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سجادہ نشین کا نام امام حسن مجتبی ہے، اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے گھر مبارک کی پہلی خوشی کا نام امام حسن مجتبی ہے۔ دیکھیے نا، کسی گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کی ولادت پہ کون کون خوش نہیں ہوتا؟ ننیال والے خوش ہوتے ہیں، ددیال والے خوش ہوتے ہیں۔ کسی باپ کی بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو وہ خوش نہیں ہوتا، کسی باپ کے بیٹے کے گھر بیٹا ہو تو وہ خوش نہیں ہوتا، اور بیٹا بھی ایسا کہ جو ننیال دہال دونوں خاندانوں کی پہلی خوشی ہو۔ تو اندازہ لگائیں کہ امام حسن مجتبی کی ولادت پہ رسول کونین کتنے خوش ہوئے ہوں گے، سیدہ پاک کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، امام حسن مجتبی کی ولادت پہ مولا علی کتنے خوش ہوئے ہوں گے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی سیدنا ابو طالب کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، خود آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کونین کے گھر مبارک چل کے جاتے ہیں، اور میرے آقا جا کے پوچھتے ہیں جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے کہ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ سب سے پہلی چیز نام ہوتی ہے نا، تو اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، خوشی کا عالم دیکھیے، باپ نے نام رکھا ہے، فرمایا نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارنی ابنی، حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا مجھے دو نا۔ تو میرے آقا امام حسن مجتبی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنی گود مبارک میں ڈھک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ما سمیتموہ، اس کا نام کیا رکھا ہے تم نے؟ قالوا حربا، اب حدیث کے الفاظ میں نے عرض کر دیے، عرض کیا جاتا ہے کہ اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو یوں امام حسن مجتبی حضور کی گود میں ہیں، حضور کے دونوں ہاتھوں میں ہیں، اور آقا فرماتے ہیں بل ہوا حسن، نہیں نہیں اس کا نام حسن ہے، بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حسن ہے۔ اور پھر دیکھیے یہ نام صرف آقا نے انتخاب نہیں کیا امام حسن کے نام کا، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ جبل الکبیر میں ہے
اور المستدرک میں ہے کہ ان جبریل اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے اسی لمحے. فقال ان اللہ یأمرک ان تصلی ابن فاطمہ حسن. جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے اس بیٹے کا نام حسن رکھیں. اب ذرا سنیے حسن میں خصوصیات کیا کیا ہے. میرے نبی نے رکھا، اللہ نے بھیجا، اللہ نے بھیجا. اور حسن لفظ جو ہے اس کے عربی میں دو مادے ہیں، یا حسن حسن سے ہوتا ہے یا حسن احسان سے ہوتا ہے. کیا؟ یا حسن حسن سے ہوتا ہے یا حسن احسان سے ہوتا ہے. حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک خوبصورت اور حدیث. فرمایا ان اللہ عجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین. الحسن والحسین، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حسن اور حسین کے ناموں کو ایک پردے میں چھپائے رکھا. کیا؟ ایک پردے میں چھپائے رکھا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کی ولادت ہوئی تو رب کائنات نے ان حجابات سے، ان پردوں سے ان ناموں کو اٹھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجے، حضور کے پاس بھیجے. تو حضور نے ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا. اب ذرا سنیے گا حسن کسے کہتے ہیں. حسن میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک مادہ ہے حسن اور دوسرا مادہ ہے احسان. اللہ رب العزت کی طرف سے امام حسن کا نام حسن رکھا گیا. ہم میں سے کوئی شخص بچے کا نام رکھتا ہے تو ارادہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جیسا بچے کا نام رکھا جائے ویسی اس میں خصوصیات پائی جائیں. اور کہتے ہیں ناموں کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جیسا نام رکھا جائے دعا کی جاتی ہے، پھر اللہ زندگی میں آہستہ آہستہ اسے ایسا بندہ، اچھا بندہ بھی بنا دیتا ہے جیسا اس کا اچھا نام ہوتا ہے. مگر یہ ہے ہمارا اختیار. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی انسان ارادہ کرتا ہے اور ایسا ہوتا نہیں، جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا نہیں. تو ہمارے ارادے اور فعل میں فرق ہوتا ہے. ہم ارادہ کچھ کرتے ہیں لیکن ہمارے ارادے اور ہماری چاہ کے مطابق معلومات ہمیں رزلٹ نہیں ملتا. مگر رب ذوالجلال کی جو ذات ہے وہ تو ان اللہ یفعل ما یرید. اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فعل صادر ہو جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. جب رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلے نواسے کا نام حسن رکھا تو حسن ہے حسن سے، حسن ہے حسن سے. اور ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کے اس نام رکھنے سے اور رسول کائنات کے اس نواسے کا نام حسن رکھنے سے حسن زندگی میں آہستہ آہستہ سونے اور حسین ہوئے. بچپن میں ایسے حسین نہیں تھے، پھر جوان ہوئے تو اور حسین ہو گئے، پھر 4 دن زندگی اور گزری تو اور حسین ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یرید. جیسے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حسن نام آباد ہوا، مصطفیٰ نے رکھا اسے پہلا حسن پہلے دن سے ہی اتنے حسین تھے جیسے مصطفیٰ اور خدا چاہتے تھے. میرے خیال کرنے جو گل لگ گئی ہے.
ایسا نہیں کہ امام حسن ایستا ایستا حسین ہوئے، بچپن میں کچھ کم حسین تھے، جوانی میں زیادہ حسین ہوئے، پھر اور زیادہ حسین ہوئے۔ نہ جب رب جلال نے اپنی بارگاہ سے نام بھیجا، حسن تب سے حسین ہے۔ اور جسے رب ذوالجلال اپنی بارگاہ سے ولادت کے ساتھ حسین بنا کے بھیجے، اس کے حسن جمال پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو رب ذوالجلال کی قدرت پر انگلی اٹھائے کہ اس نے سونا بنا کے بھیجا، تو معاذاللہ اس میں یہ عیب تھا۔ اس لیے امام حسن مجتبی وہ حسین ہیں جن کی ولادت کے ساتھ ہی وہ رب ذوالجلال نے ایسے عطا کر دیا، ایسے عطا کر دیا، حسن ایسے عطا کر دیا کہ پہلے دن سے ہی ان کے حسن پر کائنات میں کوئی انگلی نہ اٹھ سکی۔ اور پھر دیکھیے اہل تصوف فرماتے ہیں، اور بعض متصوف محدثین نے یہ بات نقل کی ہے، دو دنیا میں نام ایسے ہیں، بلکہ تین نام، کہ ان سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ پہلا نام محمد ہے، جو حضور کی ولادت سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، اور دوسرے دو نام حسن اور حسین ہیں، جو ان کی ولادت سے پہلے دنیا میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ اور پھر اگلی خوبصورت بات سنیے، محدثین فرماتے ہیں کہ محمد چونکہ ہم سے ہے، محمد چونکہ ہم سے ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے اس میں محمد کہاں چھپائے رکھا؟ اپنی حمد کے پردوں میں۔ اس میں محمد رب ذوالجلال نے حضور کی ولادت با سعادت سے پہلے اپنی حمد کے پردوں میں چھپائے رکھا، اور اس میں حسن اور حسین ان کی ولادت سے پہلے رب ذوالجلال نے یہ دو نام اپنے حسن کے پردوں میں چھپائے رکھے۔ کیونکہ جس طرح محمد حمد سے ہے، اسی طرح حسن بھی حسن سے ہے اور حسین بھی حسن سے ہے۔ وہ ایسے حسن تھا جو رب ذوالجلال نے اپنے حسن جمال کے پردوں میں چھپائے رکھا۔ حسن پیدا ہوئے تو نام حسن رکھا، حسین پیدا ہوئے تو نام حسین رکھا۔ اور پھر دیکھیے، امام حسن پاک علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جب نام رکھ دیا گیا، نام رکھ دیا گیا، اب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں بھی اب مسلمانوں کے ہاں رواج ہے کہ بچہ پیدا ہو تو کان میں آذان دی جاتی ہے، کان میں۔ حسن کا حسن دیکھتے جائیے کیسے نکھرتا ہے۔ پہلے نام حسن رکھا گیا، اور رب ذوالجلال نے یہ نام اپنے حسن کے پردوں سے عطا کیا، اور حسن ایسے حسین تھے کہ بچپن سے رب ذوالجلال نے انہیں حسین بنایا۔ پھر کان میں آذان دینے کی باری آئی تو حدیث پاک میں آتا ہے، اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدتہ فاطمۃ بالصلاۃ، حدیث کے شروع میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ کونین نے امام حسن مجتبی کو جنم دیا، حضور نے خود اذان دی۔ پہلے حسن کے چہرے پہ چمکا، اب ابھی تک دنیا کے کوئی آواز حسن کے کان میں نہیں آئی، تو رسول کائنات نے اپنی آواز مبارک آزاد کے ذریعے
ایک ہی آواز مصطفیٰ کی ہو، الفاظ اللہ اکبر کے ہوں، کام حسن کے ہوں، اور پھر حسن دیکھیے کیسے نکھرتا ہے۔ رسول کائنات نے امام حسن مجتبی کے کان مبارک میں آذان دی، اب نام اللہ کا تھا، پہلے لفظ جو دنیا میں امام حسن کے کانوں میں پہنچے، نام اللہ کا تھا، آواز مصطفیٰ کی تھی، آذان دی گئی۔ آذان کے بعد ایک اور رسم ہم عقیقہ کی کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بچے کا عقیقہ والدین کرتے ہیں، ننیال والے تو نہیں کرتے، عقیقہ تو والدین کرتے ہیں نا، باپ کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی کی ولادت ہوتی ہے، نام کی باری آتی ہے، حضور روک دیتے ہیں کہ نام بھی میں نے رکھنا ہے۔ آذان کی باری آتی ہے، حضور روک دیتے ہیں، آذان بھی میں نے دینی ہے۔ پھر عقیقہ کی باری آتی ہے، حضور فرماتے ہیں نہیں، اس کا عقیقہ علی یا فاطمہ نہیں، میں محمد اپنی طرف سے ادا کروں۔ اور آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات سے روایت ہے، اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن بشاۃ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ اپنی طرف سے ایک مینڈا یا ایک بکری ذبح کی اور آپ کا عقیقہ کیا۔ پھر امام حسن کا نام بھی رکھا گیا، آذان بھی ہو گئی، عقیقہ بھی ہو گیا۔ اب ذرا دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن سے پیار کتنا ہے۔ کبھی حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو حسن آ جاتے ہیں، کبھی حضور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو حسن آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے ہر حال میں حسن کے لاڈ اٹھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، منبر پہ میرے آقا جلوہ گر تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب فجاء الحسن والحسین یمشیان ویعصران فنزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما۔ آقا منبر پر جلوہ گر ہیں، امام حسن اور امام حسین جو مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، حضور دیکھتے ہیں حسن اور حسین آ رہے ہیں۔ دنیا کا کون سا خطیب ہے، کون سا مفتی ہے، کون سا عالم ہے جو منبر پہ خطبہ دے رہا ہو، خطاب کر رہا ہو، آگے مجمع ہو، اس کے نواسے آئے، مجمع چھوڑ دے، منبر چھوڑ دے، خطبہ چھوڑ دے اور ساری صفیں چیر کے اپنے نواسوں کی طرف بھاگنا شروع کر دے۔ یہ خاص امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، ان دونوں کے لیے مصطفیٰ کا اہتمام ہے۔ صحابہ کا مجمع سامنے ہے، میرے آقا نے دیکھا تو حضور فرما سکتے تھے نا ابو بکر تم چلے جاؤ، وہ حسن ننا ہے نا، چھوٹا ہے، گرنا پڑے تو اسے اٹھا کے لاؤ، عمر تم چلے جاؤ، عثمان تم اٹھا کے لاؤ، ابو ہریرہ تم اٹھا کے لاؤ۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، جیسے میرے آقا کی نگاہ التفات امام حسن پہ پڑتی ہے، حضور خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، منبر چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کی سبے مسجد میں چیر کے حضور تیز تیز قدموں کے ساتھ امام حسن کو جا کے پکڑتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اٹھا کے واپس آتے ہیں، پھر منبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ اللہ نے فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب میں ذرا اس طرف جاؤں تو شاید کوئی فتوی جلدی مجھ پہ لگنا شروع ہو جائے۔
آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ دو آپشنز، ان میں سے ایک کروں یا نہ کروں۔ اب دیکھیے ادھر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، زبان مقدس پہ کلام الہی ہے، ادھر حسن آ رہے ہیں، اب فیصلہ کرنا ہے کہ کلام الہی کی تلاوت کروں یا حسن کو اٹھاؤں۔ حضور کلام الہی کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، نعمت چھوڑ دیتے ہیں اور حسن کو اٹھا لیتے ہیں۔ پھر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میں ٹیکسٹ پڑھوں۔ پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے حضور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میرے آقا اگر رکوع میں جاتے ہیں امام حسن اور امام حسین جیسے بچے کھیلتے ہیں، حضور کے دونوں جو پاؤں مبارک ہیں ان سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث گواہ ہے حضور امام حسن کی خاطر میرے آقا اپنے دونوں قدم دونوں پاؤں مبارک کھلے کر لیتے ہیں۔ حضور نماز میں ہیں، حسن کبھی دوڑتے ہوئے ادھر گزر جاتے ہیں، کبھی دوڑتے ہوئے ادھر گزر جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر کبھی کبھی امام حسن کو دعا دیکھتے ہیں، حضور نماز میں ہیں، سجدے کی کیفیت میں ہیں، پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ ایسا نہیں کرتے کہ سجدے سے سر اٹھا لوں۔ ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھیں، جب تک امام حسن حضور کی پشت مبارک سے نیچے نہیں اترتے حضور سجدہ طویل کیے رکھتے۔ اچھا یار ذرا ایمان سے بتائیے، حضور سجدے میں ہیں اور سجدہ بھی تیرا میرا نہیں، حضور کا سجدہ، پھر زبان پر سبحان ربی الاعلی، پھر حسن پشت پہ سوار ہو جائیں، اب حضور سجدے سے سر نہ اٹھائیں، تسبیح طویل کرتے جائیں، تو بتائیے خیال نماز کی طرف ہے یا حسن کی طرف ہے؟ نہیں کوئی مولوی فتویٰ لگائے گا تو مجھ میں ہی لگائے گا نا۔ اب بتائیے حضور کا دھیان مبارک نماز کی طرف ہے یا حسن کی طرف ہے؟ حضور سجدے میں ہیں، امام حسن پہ سوار ہو جاتے ہیں، جب تک آقا کا یہ نواسا حضور کی پشت مبارک سے نیچے نہیں اترتا حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ پھر دیکھیے ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بچپن ہے، کتنی عمر تھی یار، 6 سال تو عمر تھی جب حضور کا وصال ہوا۔ مقام صحابیت بڑا ہے، مگر دیکھیے یہ حدیث چھوڑ کے پہلے بات سن لیجیے، میرے ذہن میں آ گئی۔ کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کر لے، صحابی بن جاتا ہے۔ کیا ایمان کی حالت میں صرف ایک لمحے کے لیے حضور کی زیارت کر لے، صحابی بن جاتا ہے، اور زندگی میں موقع نہ ملے وہ صحابی ہے۔ دور صحابہ کے بعد کوئی تابعین میں سے، کوئی اولیاء میں سے اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اسے ایک لمحہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، یہ زندگی بھر کی عبادات پر حاوی ہے، افضل ہے۔ جو ایک لمحہ کے لیے مصطفیٰ کی زیارت کرے، دنیا کی کوئی عبادت اس لمحے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جو 6 سال مصطفیٰ کی گود میں دیکھ کے اس کی زیارت کرے، کیا خیال ہے؟ ایک لمحہ نہیں، 2 لمحے نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، یہ پورے 6 سال مصطفیٰ کی گود میں مصطفیٰ کو دیکھے، کبھی مصطفیٰ کے کندھوں میں مصطفیٰ کو دیکھے۔ ہاں ہمیں اقرار ہے مقام صحابیت کا، مگر کسی نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، کسی نے حضور کو سواری میں دیکھا، کوئی پہلی صف میں، کوئی آخری صف میں، یہ وہ صحابی ہیں، حسنین وہ صحابی ہیں جنہوں نے یا مصطفیٰ کی گود میں ان کی زیارت کی یا مصطفیٰ کے کندھوں پہ مصطفیٰ کی زیارت کی۔
ہمیں کب مقام صحابیت سے انکار ہے؟ مگر ادھر بھی تو دیکھو نا، سامنے بیٹھ کر تکنا اور ہے، حضور کی گود میں بیٹھ کے حضور کو تکنا اور ہے۔ تو میں حدیث عرض کر رہا تھا، امام حسن مجتبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو اس مجلس میں اقرا بن حابس موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو یوں اٹھاتے ہیں اور حضور امام حسن کے بوسے دیتے ہیں۔ میرے آقا امام حسن کے کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی ادھر سے چومتے ہیں، کبھی پیشانی سے چومتے ہیں۔ تو حضور نے امام حسن مجتبی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور میرے آقا بوسے دے رہے ہیں۔ وہ اقرا بن حابس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو اتنا پیار نہیں دیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ آپ پیار دے رہے ہیں، میرے بھی تو بیٹے ہیں، میں نے تو اپنے بیٹوں کو کبھی اتنا پیار نہیں دیا، میرے 10 بیٹے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازوال جملہ ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا اقرا بن حابس جو رحم نہیں نہ کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ میں حسن سے پیار کیوں نہ کروں؟ اور پھر دیکھیے یہ خاصہ حسنین کریمین کا ہے یارو، کبھی تو حضور ان کے بوسے دیتے ہیں اور کبھی میرے آقا ان دونوں شہزادوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ الحسن والحسین ریحانتایا من الدنیا، یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلاتے ہیں اور کیسے پیار دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین جب بھی سامنے آتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ادعی ابنِ فیشمہما ویضمہما الیہ، جب بھی حسن پاک سامنے آتے ہیں نا تو حضور فرماتے ہیں میرا بیٹا مجھے دو نا۔ جب امام حسن کو میرے آقا یوں اٹھاتے ہیں تو حدیث بیان کرتی ہے حسنین کریمین کو فیشمہما ویضمہما، کبھی حضور ان کو سونگتے ہیں، کبھی میرے آقا ان کو چومتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ کبھی بچوں کو سونگا ہے پیار سے؟ کبھی بچوں کو کسی نے سونگا ہے؟ نہیں بھائی، سونگا تو اسے جاتا ہے جیسے خوشبو آتی ہو۔ آپ موتیا کی خوشبو لیتے ہیں، گلاب کی خوشبو لیتے ہیں، چمیلی کی خوشبو لیتے ہیں، تو بھائی آپ کے پھول کبھی چمیلی، کبھی گلاب، کبھی موتیا آپ کی پسند، مصطفیٰ کی پسند حسن اور حسین ہے۔ جب حضور کو خوشبو چاہیے ہوتی ہے نا، ہاں، اور حضور کو خوشبو جن کے پسینہ مبارک کے قطرے اگر ام المؤمنین جمع کر دیتی ہے تو جس سے آدمی کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے وہ شیشی لاتا ہے، ایک قطرہ دیتی ہیں، وہ صحابی اپنے بیٹے یا بیٹی کے لباس، وہ جو عروسی لباس ہوتا ہے شادی کے وقت پہ لگاتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں پھر زندگی بھر جس کپڑے میں مصطفیٰ کے پسینے کا ایک قطرہ لگا وہ کپڑا پھٹ گیا 1000 گنا، کپڑا پھٹ گیا خوشبو نہیں گئی، کپڑا پھٹ گیا جن کے اپنے پسینے سے اس قدر خوشبو آتی ہے کہ زندگی میں ایک بار کسی کپڑے سے ایک پسینے کا کپڑا لگ جائے آپ کے پسینے سے، میرے پسینے سے ہمیں وہ بدبو آتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا پسینہ ہے، ایک کپڑے سے ایک بار ایک کپڑا لگ جائے زندگی بھر خوشبو نہیں جاتی، وہ جن کے پسینے کی خوشبو اتنی اعلیٰ ہے 1000 بار کپڑا دھویا جائے خوشبو آ جائے، کپڑا پھٹ جائے، وہ خوشبو لینا چاہیں تو حسن کو سونگتے ہیں۔ بتائیے حسن سے کون سی خوشبو آتی تھی؟ یہ تو کوئی پھر رسول کائنات سے پوچھے نا۔
کہ حضور آپ بار بار امام حسن کو چونتے ہیں سونگتے ہیں، کون سی خوشبو آتی ہے ان سے؟ تجھے مجھے یا 14ویں صدی کے ملا کو کیا خبر کہ حسن سے کون سی خوشبو مصطفیٰ لیتے تھے؟ اور پھر ایک دن سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امام حسن مجتبی علیہ السلام کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتی ہیں۔ سنیے، بچے کو حضور کی خدمت میں لے جاتی ہیں نواسے کو نانے کے پاس، تو حدیث پاک میں آتا ہے، مولا کائنات سے روایت ہے کہ سیدہ کونین مولا کائنات کے اس شہزادے امام حسن کو حضور کی بارگاہ میں لائیں، سیدہ پاک خود، فقالت یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعتقہ شیئا، حضور اسے اپنی بارگاہ سے کوئی حصہ عطا فرمائیں، اسے اپنی بارگاہ سے کچھ حصہ عطا فرمائیں، یہ دنیا کی جائیداد نہیں مانگی۔ فقال، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی نے مانگا نواسے کو کچھ عطا کریں، فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی، فرمایا حسن کو میں اپنی بارگاہ سے اپنی ہیبت، اپنے روب، اپنے جلال سے حصہ عطا کرتا ہوں اور اپنی سرداری سے حصہ عطا کرتا ہوں۔ کسی کو کیا خبر کہ حسن کتنا بڑا سردار ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اسے سرداری دیتا ہوں، اسے ہیبت دیتا ہوں، نہ، وہ تو رسول کائنات نے اسے آرام تقسیم کی ہوگی۔ نہیں، فرمایا حسن جو ہے اسے میں اپنی سرداری سے سرداری دیتا ہوں، اسے میں اپنی ہیبت سے حصہ دیتا ہوں۔ اور حضور کی سرداری لائے کوئی پیمانہ؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، ایک دن رسول کائنات نے فرمایا ادعوا لی سید العرب، حضور نے فرمایا میرے لیے عرب کے سردار کو میرے پاس بلاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ الست سید العرب، حضور عرب کے سردار کو آؤ، پھر کس کو بلائیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا انا سید ولد عرب وعلی سید العرب، فرمایا میں صرف عرب کا سردار نہیں، اس سارے عرب کا سردار تو میں نے علی کو بنایا ہے، سارے عرب کا سردار تو میں نے علی کو بنایا ہے، میں تو ساری اولاد عرب کا سردار ہوں، میں تو ساری اولاد عرب کا سردار ہوں۔ اب دیکھیے نا، جس کا بابا عرب کا سردار ہو علی، جس کا بابا عرب کا سردار ہو، جس کا نانا ساری اولاد عرب کا سردار ہو، اس سے بڑا بھی کوئی سردار ہوگا؟ اور حضور نے فرمایا میں اپنی سرداری سے، اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مولا کائنات سردار ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا وہ سرداری تو مولا کائنات کی شہادت کے بعد مصطفیٰ کو مل گئی ہوگی، وہ سرداری تو مل گئی ہوگی، مگر یہ جو سرداری ہے نا اولاد آدم کی ساری سرداری، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری سرداری، یہ میرے نبی نے مولا حسن کو بچپن میں ہی عطا کر دی تھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا فلہ ہیبتی وسودتی، جس کے لیے میری ہیبت ہے اور میری سرداری ہے۔ دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا فلہ حیتی،
آیت کہتے ہیں شکل کو، صورت کو. جب سیدہ کونین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں مولا حسن کو پیش کیا، فرمایا انہیں اپنی بارگاہ سے کوئی عطا کرے، تو میرے آقا نے فرمایا حسن کو میں نے اپنی شکل دے دی، حسن کو اپنی صورت دے دی، حسن کو اپنا حسن دے دیا، حسن کو اپنا جمال دے دیا، حسن کو اپنا کمال دے دیا. فاطمہ میں نے جو عطا کیا اب دنیا دیکھے گی میرے وصال کے بعد. حسن کے کوئی چہرے کو دیکھے گا تو محمد نظر آئیں گے، حسن کے کوئی سینے کو دیکھے گا تو محمد نظر آئیں گے، حسن کے کوئی حسن کو دیکھے گا محمد نظر آئیں گے، حسن کے کوئی جمال کو دیکھے گا محمد نظر آئیں گے، حسن کے کوئی کمال کو دیکھے گا محمد نظر آئیں گے. بس حسن کی تعریف اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے، اسے دیکھنے سے محمد نظر آئیں. یا یوں کہہ لیں جس آئینے میں محمد پورے کا پورا نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں. جس آئینے میں محمد مصطفیٰ پورے کے پورے نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں. اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، گفتگو کلوز کرنے لگا. یہ سرداری کیا تھی، یہ ضروری تھا پھر زندگی ملے نہ ملے موقع زندگی میں. بس 5 منٹ میں کلوز کرنے لگا ہوں. یہ سرداری جو حضور نے امام حسن کو عطا کی، یہ کیا سرداری تھی؟ ایک اس کا ایک زاویہ میں نے عرض کر دیا، آپ دوسری طرح سے دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ میرے آقا نے فرمایا، یہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا یہ میرا بیٹا جو سردار ہے یہ اتنا بڑا سردار ہوگا. بھئی لڑائیوں اور جھگڑوں کی رسائیاں سرداروں کے ڈیروں پہ ہی ہوتی ہیں نا. قوم میں نزع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو رسائی بنصلہ جو ہے وہ سردار کے ڈیرے پہ ہوتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا، ھذا ابنی ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن اتنا بڑا سردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح اس کی وجہ سے ایک کے ذریعے کروائے گا. اب وہ صلح تو تھی امام حسن پاک اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی. میں کوئی ڈرتا شرتا کوئی نہیں مولویوں سے، اگر وقت دامن میں گنجائش ہوتی تو میں اس پہ بھی ڈسکس کر دیتا کہ یہ کیسی صلح تھی. مگر صلح ہوئی. یہ صلح امام حسن کی سرداری کو ظاہر کرتی ہے. اتنا تو من ہو گیا نا، یاد نہ ڈرو، بڑے لڑتے نہیں کسی شاید چھوٹے نو دے چھڑ دیں. سبحان اللہ نہیں تو سمجھ آئی تو رہن دو. بڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے نہیں، وہ چھوٹوں کو دے دیتے ہیں. یہ تخت شام کو اتنی بڑی شے نہیں تھی جس کی خاطر امام حسن مجتبی امت میں لڑائی کرواتے. تمام امیر معاویہ آپ لے جائیں، چھوڑیں، لڑائی کرنی ہی نہیں. اس کی اوقات ہی کیا ہے. بلکہ یہ کتنا بڑا سردار ہے. ایک بات سن لیجیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ہمیں صحابیت کا احترام ہے. میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں، کرنا چاہیے. ایک دفعہ امام حسن مجتبی کے پاس گئے، بہت ساری اشرفیاں لے کے گئے. دیکھیے حسن کتنا بڑا سردار ہے. بہت ساری اشرفیاں لے کے گئے نا، تو وہ اشرفیاں امام حسن کو پیش کی. اب دل میں سوچا کہ امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی کا بیٹا حسن کو اتنا نذرانہ دے رہا ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. سوچا کہ میری ماں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، کلیجہ چبانے والی کا بیٹا امام حسن کو اشرفیاں دے رہا، آپ نے قبول کر لی. بس بیٹھے تھے، اٹھ کے چلنے لگے تو سامنے ایک نوکر کھڑا تھا، اس نے آپ کا نائلین اٹھایا، جوتا اٹھایا،
وہ پہنانے لگا، جب اس نے جوتا پہنا دیا وہ تھیلی اشرف کی اسی کی اسی طرح آپ نے اسے دے دی اور فرمایا اگر کلیجہ چبانے والی کا بیٹا اتنا سخی ہو گیا ہے کہ ہمیں اتنا نذرانہ دیتا ہے تو فاطمہ کا بیٹا جو جوتے پہنانے والے کو دے دیتا ہے، تے اثر نہ ہی ہوئے تو کوئی گل نہیں۔ اور آپ جتنا نذرانہ لائیں گے تو میں ایک وقت میں اپنا جوتا پہنانے والے کو دے دیتا ہوں اتنا۔ اور آخری بات، حضرت سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے غلام تھے جن کا نام حضرت سفینہ تھا، آخری حدیث ہے، ان سے روایت ہے یہ جو خلافت راشدہ ہے، جملے کا آپ نے پہلے سرور نہیں لیا، میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ آقا علیہ السلام جیسے خاتم الانبیاء ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، امام حسن مجتبی خاتم خلافت راشدہ ہیں، ان پر خلافت راشدہ جو مصطفیٰ کے طریق پہ تھی وہ ختم ہو گئی، بس حسن مجتبی کے بعد ہم کسی کو خلیفہ راشد نہیں مانتے، نا نا نا، ایسا ہرگز ممکن نہیں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خلافت فی امتی 30 سنہ ثم یکون بعد ذلک ملک، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی۔ کتنی؟ 30 سال میری خلافت چلے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ اس کے بعد اب میں گن کے سناؤں تو ٹائم نہیں، وقت میں اتنی جو ہے وہ وسعت نہیں، 29 سال اور 6 ماہ مولا علی کی شہادت پہ خلافت کے ختم ہوتے ہیں۔ اٹھائیے سیرت، تاریخ، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، 29 سال 6 ماہ مولا علی کی شہادت پہ پورے ہوتے ہیں۔ اب یہ خلافت راشدہ جو علی منہج الرسالہ تھی، علی منہج النبوت تھی، اس کے صرف 6 مہینے باقی تھے۔ کتنے؟ وہ 6 ماہ امام حسن مجتبی نے خلافت جو ہے وہ سنبھالی، اور جس دن آپ کا وصال ہوا خلافت بھی ختم ہو۔ اس کے بعد بادشاہت ہے، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام وہ سخی ہیں، وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے نا، وہ کہتا ہے جس طرح نانے پہ تیرے اب نبوت ختم ہے، جس طرح نانے پہ تیرے اب نبوت ختم ہے، اے حسن ابن علی تجھ پہ خلافت ختم ہے، اے حسن ابن علی تجھ پہ خلافت ختم ہے۔ اور سنیے اگلا شعر، دے کے تخت سلطنت خیرات میں ابن علی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ دے کے تخت سلطنت خیرات میں ابن علی، تو نے کر دی لینے والوں پہ سخاوت ختم ہے۔ تو نے کسی کو ایسا نوازا ہے حسن کہ تجھ پہ خلافت بھی ختم ہوئی، تجھ پہ سخاوت بھی ختم ہوئی۔ اور حضرت شاہ نصیر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میری بات ختم ہے، وہ فرماتا ہے ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، ہاں ٹھکرا دیا، چھوڑ دیا، پاؤں مار دیا، پنجابی میں کہیں تو ٹھڈا مار دیا۔ ٹھکرایا جس نے سلطنت شام کو نصیر، وہ ذات پاک صرف امام حسن کی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں آقا علیہ السلام کی ہر نسبت کا لحاظ اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔